ان، لن، کئی، اذن، لی۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جو ہے اپنے بعد آنے والے جو بھی فعل مضارع ہمارے پاس آئیں گے ان کو حالت نصب میں لے کر جائیں گے، یعنی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارے پاس عربک گرامر کی کلاس نمبر 4۔ لاسٹ کلاس میں ہم کہہ لیں کہ عاملہ کو لے کے چل رہے تھے، حروف عاملہ کو، ٹھیک ہے۔ حروف عاملہ میں ہم نے غالباً حروف جارہ اور حروف ندا جو تھا یہ ہم نے 2 چیزیں کور اپ کی تھی، ایسے ہی ہے۔ ابھی غیر عاملہ کو ہم نے ٹچ نہیں کیا، سیکوینس ان میں بالکل مکس ہی ہے، لیکن ہم اس کو ترتیب سے لے کے چل رہے ہیں۔ حروف عاملہ میں مزید ہمارے پاس حروف مشبہ بالفعل ہے، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ، ایسے ہی ہے نا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ 3 ٹاپکس جو ہیں ہم کلاس نمبر 4 میں کور اپ کریں گے۔ ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو حروف جارہ اور حروف ندا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہو۔ آ جائے جی، سب سے پہلے ہمارے پاس حروف مشبہ بالفعل جن کو حروف ناسخہ بھی کہتے ہیں، ان کا دوسرا نام حروف ناسخہ ہے۔ اچھا ایک چیز میں اور بتاتی چلوں، اعرابی حالت جو تھی وہ ہم نے کل پچھلی کلاس نمبر 3 میں اعرابی حالت میں نے آپ لوگوں کو کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ اعرابی حالت کو دوبارہ ریوائز کروا دیتی ہوں۔ رفع، رفیع حالت کہتے ہیں پیش کو، ٹھیک ہے۔ پیش رفع مرفوع سے نکلا ہے، میں نے آپ لوگوں کو اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی تھی۔ کسی بھی حرف کے اوپر، کسی بھی لفظ کے اوپر اگر آپ کو یہ والا سائن نظر آ گیا پیش کا یا 2 پیش کا، وہ رفیع حالت ہے، اس کی مرفوع ہے وہ حرف نا، وہ لفظ جو ہے نا وہ مرفوع ہے پیش کا۔ پھر نصب زبر کو کہتے ہیں اور منصوب اس کی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ فتح جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا عربی میں اس کو فتح بھی کہتے ہیں، زبر ہے۔ جری زیر کی حالت، کسرہ زیر کو کہتے ہیں، کسی بھی لیٹر کے نیچے زیر یا 2 زیر، ٹھیک ہے۔ مؤمنن، 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 2 زبر 2 زیر، 2 پیش 2 زبر 2 زیر کے ساتھ بھی بتایا گیا، زبر زیر پیش، سب چیزیں اس میں جو ہے نا وہ انوالو ہو جاتی ہیں۔ جو فائل ہوتا ہے نا اس کے لیے جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیش کے ساتھ آتا ہے، اوکے۔ اس کے علاوہ جو مفعول ہوتا ہے یعنی کہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ موسٹلی کہہ لیں کہ زبر کی حرکت لے کر آتا ہے، زبر کی جو عربی حالت ہے نا یہ لے کر آتا ہے، اور ملکیت یا نسبت ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہہ لیں کہ زیر کے ساتھ یا 2 زیر کے ساتھ۔ اس کو آج میں نے تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کروایا ہے۔ رفع پیش ہے، ٹھیک ہے، نصب زبر ہے اور جر زیر ہے، اتنا یاد رہ جائے گا۔ میں نے آپ کو کہا تھا اس کی مائنڈ میں آپ لوگوں نے نشانیاں رکھ لینی ہیں۔ اب آ جائے جی اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارے پاس حروف مشبہ بالفعل جن کو حروف ناسخہ بھی کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن ہے، آپ نے اسی طریقے سے اپنی ڈائریز میں اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ لازمی لکھنی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے مبتدا کو منسوب کر دیں، یعنی کہ جس سے مبتدا کہتے ہیں جہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے، جو ابتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں بات کر رہی ہوں، میں کسی بھی بات کا ابتدا کر رہی ہوں کہ میں نے آج کھانا بنایا، کھانا میں نے مطلب میں نے، تو میں ایک ابتدا کر رہی ہوں، جو ابتدا ہوگی وہ ہمیشہ منصوب کی حالت میں ہوگی حروف مشبہ بالفعل آنے کے بعد۔ یہ کچھ حروف ہیں، سمجھ آئی بات؟ اور جب خبر اس پوری بات میں خبر جو ہے وہ پیش کی حالت اختیار کر جائے گی، انہیں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، انہیں حروف ناسخہ بھی کہتے ہیں۔ پہلے یہ حروف دیکھ لیں، پھر اس ڈیفینیشن پہ میں دوبارہ آؤں گی۔ یہاں پہ یہ حروف ہیں، یہ کون کون سے؟ انا تشدید کے ساتھ والے ہیں۔ انا تھوڑا سا مزید اس کو میں زوم کرتی ہوں، اچھا جی یہاں سے، ٹھیک ہے جی، اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا۔ انا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے، اوکے۔ اس کے بعد ہے جی انا، یہ تشدید ہے، کأن، لعل، لیتا، لاکن۔
یہ ہمارے پاس ٹوٹل 6 حروف ہیں، انا، انا، کانا، لعلا، لیتا، لاکنہ۔ انا اور انا تو ابھی تک آ گئے ہیں نا ہمارے خیال میں، کیونکہ ابھی سورہ بقرہ ہم کہاں تک پہنچے ہیں؟ 73 تک پہنچے ہیں نا۔ یہ 2 تو ہم نے دیکھے ہیں، کانا بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ آ چکا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 حروف آنے کے بعد جو ابتدا ہے وہ زبر کی حالت میں آ جائے گی، اور جو خبر ہے وہ پیش کی حالت لے لے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بات ہے۔ منصوب زبر کو کہتے ہیں نصبی حالت، اور مرفوع پیش کو کہتے ہیں رفعی حالت اس کی۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں یہ انا کی وجہ سے، ویسے انا اگر موجود یہاں پہ نہ ہوتا تو اللہ ہوتا، سمجھ آئی؟ یہ اللہ تھا، لیکن انا آنے کی وجہ سے تاکید کے لیے ہوتا ہے ان اللہ، تو پھر اللہ کے اوپر زبر آ گئی، یہ نصبی حالت میں ہمارے پاس آ گیا۔ نصبی حالت کون سی ہے؟ میں تھوڑا سا اسکرین پہ اس کو سیٹ کرتی ہوں۔ یہاں پہ ہم زبر لکھتے ہیں جی با کے اوپر، زبر اوکے از اکول ٹو نصب۔ اب یہ نصب زبر کی حالت کے لیے، پھر ہم با کے نیچے لگاتے ہیں، با کے اوپر پیش والی حالت ہے۔ مرفوع تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں رفع، رفعی حالت یا رفع، کس کو ظاہر کرے گی؟ پیش کو ظاہر کرے گی۔ ٹھیک ہے، اب سامنے ہے نا اعرابی حالت والے پیش پہ بار بار تو نہیں ہم جا سکتے، کیونکہ جب تک ہمیں یاد نہیں ہو جاتا۔ تو انا کی وجہ سے اللہ کے اوپر یہ جو زبر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پہلے اللہ تھا، اللہ ہا کیوں بنا؟ انا کی وجہ سے۔ یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، جو اپنے بعد آنے والی خبر کو جو اپنے بعد آنے والی مبتدا کو زبر دے دیتے ہیں، اور خبر کو یہ پیش دے دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر آج انا، اس نے بھی اللہ کے اوپر زبر لگا دی، اور رحیمن کے اوپر انہوں نے پیش لگا دی۔ ٹھیک ہے، پیش یا 2 پیش۔ اس کے بعد لعلہ دیکھیں، اس کے بعد کانا دیکھیں، یہاں پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، پھر یہاں پہ آپ کو 2 پیش یا 2 پیش نظر آ رہی ہوں گی۔ لعلہ کی وجہ سے بھی یہاں پہ آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ آپ کو پیش یا 2 پیش نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، اگلی اگزامپل پہ آ جائیں، لیتا۔ لیتا میں ہمارے پاس یا جو ہے متکلم آ جاتا ہے، اوکے۔ لیتانی، نی جو ہے غالباً یہ ہمارے پاس کہہ لیں کہ اپنی ذات کے لیے، یا لیتنی ہائے حسرت میں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے لیتا آ جائے گا ہمارے پاس، مبتدا سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور کنتو کو اس نے دے دیا ہے ہمارے پاس رفعی حالت دے دیا ہے، کیونکہ کنتو جو ہے ہمارے پاس آ جاتی ہے خبر۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائے لاکنہ۔ لاکنہ میں ہمارے پاس آ جائے گا اکثارا، یہاں پہ سب سے پہلے نسبی حالت اس نے دی ہے لاکنہ نے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یشکرو، یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کی رفعی حالت، اور واو نون زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو لاکنہ کی وجہ سے یہاں پہ اکثارو بدل گیا اکثارا میں، اور یشکرون کی ویسے بھی حالت جو ہے وہ یہاں پہ تبدیل ہو گئی۔ تو یہ ہمارے پاس 5 ایسے لیٹرز ہیں، انا، انا، کانا، لعلا، لیتا، لاکنہ۔ جب یہ کہہ لیں کہ آیت کے اندر آ جائیں گے تو خبر اور مبتدا کی جو اعرابی حالت ہے اس کو چینج کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں، نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس حروف ناصبہ اور حروف جازمہ۔ ناصبہ اور جازمہ بھی کہہ لیں کہ کافی آسان ٹاپک ہے، تھوڑا سا اوکے۔ یہ ہے جی ہمارے پاس حروف ناصبہ، کہہ رہے ہیں وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو حالت نصب میں لے جائیں، ان کو حروف ناصبہ کہتے ہیں۔ حالت نصب، نصبی حالت کون سی حالت ہوتی ہے؟ بیسیکلی ہم نے حالتیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو آپ لوگوں نے مائنڈ میں ایک دفعہ کر لینا ہے۔ نصبی حالت ہے ہمارے پاس زبر کی حالت، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو زبر کی حالت میں لے جائیں گے۔ حروف ناصبہ کا جو دوسرا نام ہے نواصب المغارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ٹوٹل ہمارے پاس آتے ہیں ان، لن، یہ جزم ہے، ٹھیک ہے، یہ تشدید نہیں ہے یہاں پہ، ان، لن، کئی، اذن، لی۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جو ہے اپنے بعد آنے والے جو بھی فعل مضارع ہمارے پاس آئیں گے ان کو حالت نصب میں لے کر جائیں گے، یعنی کہ ان کو زبر کی حالت میں لے کر جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایحب احدکم ان یاکل، ان یاکل، یہ یاکلو تھا، لام کے اوپر پیش تھی، لیکن ان آنے کی وجہ سے لام کے اوپر زبر آ گئی، ان تو یہ بن گیا این یاکل۔ پھر آ جائے لن، ہرگز نہیں، تو یہ تک بالو تھا پہلے، لیکن لن کی وجہ سے لن تک بالا بن گیا، زبر کیوں آئی ہے؟ اس لن کی وجہ سے۔ پھر آ جائے کئی، کئی یعنی کہ تاکہ، کئی تقرع، کئی نہ ہوتا تو یہاں پہ تھا تقرو، لیکن زبر کیوں آئی ہے؟ اس کئی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اذن کی ایگزامپل یہاں پہ موجود نہیں ہے، لی کی دیکھ لیں، یہاں پہ دیکھ لیں لتبینا،
لی کی وجہ سے نون کے اوپر آپ کو یہاں پہ زبر نظر آ رہی ہوگی، ورنہ یہ کیا تھا تبینو یا اس طریقے سے اس کی کوئی بھی حرکت تھی، لیکن لام کی وجہ سے اس کو یہاں پہ لام زیر کی وجہ سے لائے تعلیل کی وجہ سے یہاں پہ اس کو کہہ لیں کہ نسبی حالت مل گئی. انا انزلنا الیک الذکر الیک الذکر لتبین للناس. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس حروف ناصبہ کتنے ہو گئے؟ 5. ان، لن، کئی، اذن، لی. پھر آ جائے حروف جازمہ پہ، وہ حروف جو اپنے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو حالت جزم دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ٹوٹل 4 ہوتے ہیں. لی، لائے امر، جہاں پہ آپ کو کوئی کہنے کے حکم بھی نظر آ رہا ہو. لا نہیں کے معنیوں میں، لم اور لما. لی یہاں پہ آپ دیکھیے چاہیے کہ، لیشہد یہ اپنے مضارع کو لاسٹ پہ جزم دے گی. یہ تو دال ہے نا آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی، اس دال کے اوپر جزم کی حالت ہے. لا تستکبر، تستکبرو تھا، یہ تستکبر بن گیا اس لا کی وجہ سے. لم یلد ولم یولد، اس لام کے اوپر جو آپ کو جزم نظر، دال کے اوپر جزم نظر آ رہی ہے اور اس دال پہ جو جزم نظر آ رہی ہے یہ لم کی وجہ سے آئی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لما نہیں کے معنی میں، لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ ایسے حروف جازمہ ہیں جو اپنے بعد آنے والے حروف مضارع کو کیا کر دیں گے؟ جزم کی حالت میں شفٹ کر دیں گے، ان کو جزمی حالت میں لے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 4 لیٹر اب آپ نے یاد کرنے ہیں، لی، لا، لم، لما. ان 4 کی وجہ سے بعد میں آنے والے حروف مضارع جو ہیں وہ جزمی حالت میں چلے جائیں گے. ان 5 کہنے کے، یہ والا جو لی ہے نا یہ کے لیے کے معنیوں میں آتا ہے، لتبینا. ٹھیک ہے، یہ کے لیے، تاکہ اس کے معنی میں. اور یہ والا جو لام کی زیر ہے یہ چاہیے کے معنی میں آئے گا، لیشہد. ٹھیک ہے، تاکہ وہ گواہی دیں یا حاضر ہوں، اس طرح. یہ ہو گئے ہمارے پاس 5 لیٹرز. یہ بھی آپ نے 5 زبانی یاد کرنے. ایگزامپل یہ بات ہے کہ جیسے جیسے ہمارے پاس قرآن پاک میں آتے جائیں گے ویسے ویسے ہم ان کی ایگزامپل جو ہے وہ ڈھونڈتے جائیں گے. پھر اس کے بعد ناصبہ، جازمہ ہو گئے، اور حروف مشبہ بالفعل بھی میرے خیال میں غالباً ہمارے پاس کہہ لیں کہ ٹوٹل 6 لیٹرز تھے، وہ بھی آپ نے ایک دفعہ ان کو دیکھ لینا. یہ 6 لیٹرز تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ان حروف 6 یہ ہیں، 5 اور 4 اس طرح. تو ان کے بعد اعرابی حالت مضارع کی کیا کیا چینجنگز آئیں گی وہ پھر آپ لوگوں نے ان کو دیکھ لینا ہے کہ اچھا ان کی وجہ سے یہ چینجنگز آتی تھی. ویسے اگر یہ اکیلی حالت میں اکیلے آئیں تو ان کے اوپر حرکات جو تھی وہ مختلف تھی، لیکن جیسے ہی کسی بھی حروف کا آغاز سٹارٹ میں آ گیا، جیسے ابھی ہم پڑھے ہیں ان کے بارے میں، تو ان کی وجہ سے یأکلا ہو گیا، ورنہ یہ یأکلو تھا. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں حروف ناصبہ اور جازمہ پہ. اب چلتے ہیں پیچھے، مین اس کی ہمارے پاس تھا جو مین اس کا ٹاپک تھا حروف عاملہ کا. حروف عاملہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ حروف جو اپنے بعد آنے والے اسماء یا افعال کے اعراب پر اثر انداز ہوں گے، ان میں تبدیلی پیدا کریں گے. حروف جارہ، حروف ندا، حروف مشبہ بالفعل، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ. یہ 5 ہمارے کمپلیٹ ہو چکے. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں حروف غیر عاملہ، جو وہ حروف ہے جو اپنے بعد آنے والے اسماء یا افعال کے اعراب پر اثر انداز نہیں ہوتے، ان کو حروف غیر عاملہ کہتے ہیں، جس میں حروف عطف ہوگا، استفہام ہوگا، حروف شرط، حروف تنبیہ. ہم ایک ہی کلاس میں انشاءاللہ کور کر لیں گے، چھوٹے چھوٹے سے یہ ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھی غالباً آپ لوگوں کی آج کی کلاس. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہوگی. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ہوتی ہے ہماری ملاقات. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.